بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی فطرت میں سے ہے کہ جب مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے تو اس کو اس کے متعلق شوق پیدا ہوتا ہے اور اس سے خواہش پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو اگر یہ خواہش حلال طریقے سے پوری کی جائے یعنی نکاح کر لیا جائے تو باعث ثواب ہے، اور اگر حرام طریقے سے پوری کی جائے یعنی زنا کیا جائے تو پھر یہ باعث عذاب ہے۔ واضح رہے کہ حرام طریقے سے خواہش پوری کرنا یعنی زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن حدیث میں زنا کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے اور زنا کرنے والے کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی ہے، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ زنا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب بھی جانے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بری راہ دے ہے۔ حضرت مومنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک عورت ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے کسی حسن و جمال والی عورت کو دیکھا اور وہ اسے پسند آ گئی تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی حاصل کرنے کی خاطر اپنی نگاہوں کو اس سے پھیر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا کرے گا جس کی لذت اسے حاصل ہوگی۔ اب اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ انسانیت میں زنا کی ابتدا کیسے ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضرت نوح اور ادریس علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے 2 گروہ تھے، ان میں سے ایک گروہ میدان میں رہتی اور دوسری پہاڑوں پر رہتی تھی۔ پہاڑوں پر رہنے والے مرد خوبصورت ہوتے اور ان کی عورتیں بدصورت ہوتی، اور میدان میں رہنے والی عورتیں خوبصورت ہوتی، ان کے مرد بدصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن ابلیس ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں میدان میں رہنے والے مردوں میں سے ایک مرد کے پاس آیا اور اس کے ہاں نوکر ہو کر اس کی خدمت کرنے لگا۔ ابلیس نے بانسری کی مثل کوئی چیز بنائی جو چرواہے بچاتے ہیں، ان میں سے پھر ایک ایسی آواز نکالی کہ لوگوں نے اس طرح کی آواز پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ آواز ان پڑوس میں بھی پہنچی اور سب لوگ اس آواز کو سننے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور اسے تہوار بنا لیا۔ اس آواز کو سننے کے لیے سال میں ایک دفعہ لوگ جمع ہو جاتے، عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے سنورنے لگے۔ پہاڑ پر رہنے والوں کا ایک مرد میدان والوں کے پاس آیا اور وہ اس وقت اپنے تہوار میں مشغول تھے۔ جس نے عورتوں اور ان کی خوبصورتی کو دیکھا وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں یہ سب کچھ بتا دیا، چنانچہ وہ بھی پہاڑوں سے اتر کر ان کی طرف آ گئے۔ یوں اس میں پہلے بد نظری شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدکاری یعنی زناکاری کے مرتکب ہو گئے اور اس سے زنا شروع ہوئی۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ میں ایک دن آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا تم اپنی بیٹی کے لیے بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں پسند کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے لیے اس بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے قسم کھائی کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے ساتھ کیسے کر سکتے ہو؟
آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کے اس نوجوان نے توبہ کر لی۔ دوستوں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔